میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اس محفل کا اختتام ایصال ثواب پر کیا جائے گا. اگر یہ کام نہ ہو تو انور صاحب کی یاد منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چاہتا ہوں کہ ان کا باقاعدہ طور پر ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جائے. اس لیے چند منٹ اور اب میں کن لفظوں میں بہرحال شکریہ ادا کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہے. انور بھائی کی اس پہلی برسی پر ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے. یقیناً ایک ایسی معیاری محفل ہوئی ہے، ایک ایسی معیاری نشست ہوئی جس میں مختلف رنگ میں بہت سے شاعر دکھائی دیے، جس میں ہمارے جوہر صاحب کا جواب ہی نہیں ہے. جوہر حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی شاعری کا معیار اور لیول کیا ہے، لیکن ہر مشاعرے میں جس میں موجود ہوتے ہیں اس میں انور صاحب خاص طور پہ جب نظامت کرتے تھے اور یہ تھوڑی سی بخیلی اگر کرنا بھی چاہتے تھے یہ تو چلتے چلتے ان سے مائک پہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک نظم ضرور سنا دو. نظم کی شناخت تھی، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ ایک نظم ہم لوگ بھی سنتے. ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ کے میں ایصال ثواب کی کارروائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے. جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے، ہمیں محاسبے ہارا ہوا نہ سمجھا جائے. یہ چلتا رہے گا، سلسلہ سسٹم ہے، the show must go on، کہ ہمیں محاسبے ہارا ہوا نہ سمجھا جائے. اور ایک شعر ایک ایک فرد کی نظر کرتا ہوں، تمام خواتین و حضرات کی نظر کرتا ہوں کہ یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ. یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ، یہ وقت صرف گزارا ہوا نہ سمجھا جائے. یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ، یہ وقت صرف گزارا ہوا نہ سمجھا جائے. اگر شکریہ اپنے چھوٹوں کا ادا کرنا ضروری ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ریاض کا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے اس محفل کو آراستہ کرنے میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیا. ایسے بیٹے کی طرح ہے میرے یقیناً ڈاکٹر ریاض، انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے. میں ان کے لیے دعائیہ کلمات کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. شکریہ تو بہت ہی گھٹیا چیز ہے، ادا کر کے آدمی پیچھا چھوڑا لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب معروف رائے بریلوی نے جس انداز سے نظامت کی ہے یہاں خاص طور پہ اس محفل کی، وہ زندگی اس محفل کی زندگی بن گیا. ڈاکٹر ایاز صاحب ہو، ہمارے وسیم حیدر صاحب ہو، تمام خواتین و حضرات ہو، سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت صوفی سید اظہار علی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کو میں نے جانے صرف اسی لیے یہاں سے جانے نہیں دیا آسانی سے کہ یہ جو آخری عمل ہے یہ اگر صوفی سید اظہار علی صاحب انجام دے دیں گے تو ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، اس کا فیض ہم سب کو بھی نصیب ہوگا. میں بہت ادب اور احترام سے اپنے مشفق، اپنے کرم فرما صوفی سید اظہار علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کرتے ہیں ان کے حق میں. سورہ فاتحہ پڑھ دیں یا جو جس طرح سے بھی دعا فرمانا چاہتے ہیں آج مائک پر تشریف لیں. بس اس کے بعد پھر آپ لوگ جو لوگ ابھی تک فارغ الطعام نہیں ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ شریک رہیں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے انور صاحب مرحوم کو خراج پیش کرتے ہوئے واصف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کام جو ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے انہوں نے انجام دیا اور بہت سلیقے سے انجام دیا. بہرحال مزید گفتگو کا وقت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ خود میرا بیٹا یہاں موجود ہے. میں حافظ سید مظہر علی عباس کو بلا رہا ہوں کہ وہ آ کر قرآن کی تلاوت فرما دیں. تو پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو إن رحمة الله قريب أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اے مالک اور مولا، جو کچھ بھی پڑھا گیا یہ تیرے کلام کے مطابق حق ادا نہیں ہوا، اس میں تمام کوتاہیاں اور لاپرواہیاں پروردگار اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے اور اسے قابل قبول بنا لیجئے. اے پروردگار، جو کچھ بھی پڑھا گیا یا یہاں جن لوگوں نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا یا جو بھی کاوشیں جناب انور جلال پوری صاحب مرحوم کی روح کو پہنچانے کے لیے واصف فاروقی صاحب اور مخاطب کی جانب سے یا ان تمام شعراء کرام کی جانب سے اور تمام رفقا کی طرف سے جو بھی کوششیں کی گئی ہیں پروردگار، اس میں جس طرح کی کمیاں اور خامیاں ہوں اے پروردگار آپ اسے نظر انداز معاف کر دیجئے. آپ درگزر کرنے والے غفور الرحیم ہیں پروردگار، اور ان تمام اعمال کو ان میں جو بھی نیکیاں ہوں انہیں قبول فرما لیجئے اور اس کا ثواب مرحوم انور جلال پوری صاحب کو بطوفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیجئے. اور ان کی جو بھی غلطیاں جس طرح کی بھی ہوں، ہم سب آدمزاد غلطیوں سے ہر وقت مزین ہیں یوں کہہ لیجئے، لیکن ہم آپ کے بندے ہیں. اے پروردگار، آپ کے حبیب کے امتی ہیں، آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطائیں معاف کر دیجئے، اور آج کی اس محفل کی برکت سے ہم سب کو بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. آج کی اس محفل کو قبول فرما لیجئے. اے پروردگار قبول فرما لیجئے، اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ.